زمین سے آسمان تک 500 سال کی مسافت کا فاصلہ، پھر آسمان کا حجم جو موٹائی ہے وہ 500 سال طے کرنے کا، اس طریقے سے یہ آسمانوں کی سیر چالو ہوئی۔ پھر پہلے آسمان پر گئے تو جبریل امی سرکار کو لے کر چڑھتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کون ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں جبریل ہوں، اور کہا گیا کہ کیا آپ کے ساتھ کوئی اور ہے، تو فرمایا گیا کہ ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو دروازہ کھولا گیا اور کہا گیا کہ مرحبا بالنبی الصالح، کہ نبی صالح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش آمدید ہو، آپ کی خوش آئین ہو، آپ کا ویلکم ہو، کہ ہم یہاں پر اس لیے حکم دیے گئے ہیں کہ آپ کا استقبال کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آسمان پر گئے تو حضرت آدم علیہ السلام کو سبز لباس میں دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی سیدھی جانب بھی ذریت ہے سیاہ اور روشنی کی طرح سفید مانند بتلائی جاتی ہے، اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو سیاہ قسم کی ذریت ہے۔ آپ سیدھی جانب نظر کرتے ہیں تو مسکراتے خوش ہوتے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں تو غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے ملاقات کیے، آدم علیہ السلام نے استقبال کیا اور کہا کہ مرحبا بالابن الصالح، ایک نیک بیٹے کے لیے خوش آمدید ہو۔ پھر جبریل امی سے دریافت کیا گیا کہ کیا ماجرا ہے، تو جبریل امی عرض کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ اولاد جو جنت میں جانے والی ہے، سیدھی جانب نورانی روشنی کی طرح ہے، ان کو دیکھتے ہیں آدم علیہ السلام تو خوش ہو جاتے ہیں۔ بائیں جانب وہ اولاد ہے جو جہنم میں جانے والی سیاہ کالی ہے، ان کو دیکھتے ہیں تو غم زدہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان میں فرشتوں کو دیکھا کہ سب صف بستہ ہے، ایک صف کی طرح کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ نے اس عبادت کو دیکھا، پسند فرمایا، دعا کی کہ اے پروردگار یہ عبادت میری امت میں بھی باقی رکھ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی کہ اس عبادت کو نماز میں قیام کے طور پر رکعت باندھنے کے بعد ٹھہرنے کے طور پر مقرر کر دیا گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد دوسرے آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری چلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جو خلیرے بھائی بھی ہوتے ہیں بتلاتے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، دونوں نے سرکار کا استقبال کیا، اور پھر وہاں پر دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرشتے ایک صف بستہ ہیں اور رکوع کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو سرکار نے ان فرشتوں کی یہ عبادت کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ پروردگار اس قسم کی عبادت کو میری امت کے لیے بھی متعین کر دے۔ لہٰذا رکوع کرنے کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کی امت میں باقی رکھا۔ پھر اسی طریقے سے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی تیسرے آسمان تک ہوئی، وہاں پر آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اس قدر خوبصورت دیکھا کہ پوری دنیا کا آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا گیا ہے۔ چنانچہ خوبصورت یوسف علیہ السلام تھے، وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دیکھا کہ لوگ عبادت کر رہے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کی، اور ایسے ہیں کہ جیسے رکوع میں سے قومے میں ٹھہرتے ہیں ویسے ٹھہری ہوئی عبادت کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس عبادت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا اور دعا کی کہ پروردگار میری امت کی عبادت میں اس کو بھی شامل فرما۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بھی استقبال کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان میں جاتے ہیں تو حضرت ادریس علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ وہ ادریس علیہ السلام جو دنیا میں موت مانگے، پھر زندہ کیے گئے اور پھر جنت میں داخل کیے گئے، اب اس کے بعد جنت میں سے نکلنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ جنت میں رکھا ہے۔ لہٰذا حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی استقبال کیا، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو دیکھا کہ فرشتے عبادت کر رہے ہیں سجدے کی حالت میں۔ سرکار نے سلام کیا تو فرشتے اٹھے اور سلام کا جواب دیے۔
پھر سے سجدے میں چلے گئے۔ سرکار نے اس عادت کو بہت پسند فرمایا اور دعا کی کہ یہ عبادت میری امت کے لیے بھی متعین فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 سجدوں کو اپنے حبیب کی امت کے لیے عبادت کے طور پر متعین کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری 5ویں آسمان پر گئی، اور 5ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی، اور ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا، اور وہاں پر فرشتوں کو دیکھتے ہیں کہ سب قاعدے میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس عبادت کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور دعا کی کہ پروردگار یہ عبادت بھی میری امت میں شامل کی جائے، تو اس عبادت کو بھی نماز میں شامل کیا گیا۔ لہٰذا کئی قسموں کی الگ الگ نہج میں ادا کی جانے والی پسندیدہ عبادتوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے سرکار کی امت کو عبادت نماز عطا کی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی رسائی 6 آسمان پر ہوئی، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک لمبے دراز قد کے وجاہت والی شخصیت رہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کیے اور پھر استقبال کیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری 7ویں آسمان پر گئی، تو وہاں پر ایک بیت معمور ہے جس کو بیت معمور کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے۔ وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء کا لقب رکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کے والد ہیں، کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے سب آپ ہی کی نسل میں سے ہوئے، آپ ہی کی اولاد میں سے ہوئے، اس لیے آپ کو انبیاء کے والد، انبیاء کے باپ کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ 7ویں آسمان میں بیت المعمور کے پاس بیٹھے رہے۔ آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو جن کی کفالت آپ لیے ہوئے تھے۔ چنانچہ جبریل امین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سرکار کا استقبال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ یہ جو چھوٹے بچے ہیں، جو بچے دنیا میں مر جاتے ہیں، جو مسلمان نہیں ہوتے یا مسلمانوں کے ہوتے ہیں، تو جن سے نابالغ ہونے کی وجہ سے اسلام نہ لانے کی کوئی باس پرس نہیں ہوتی، وہ پیدا ہوئے اور مر گئے ہیں، تو ان بچوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا جاتا ہے۔ اب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں پلنے والے، وہیں پر رہنے والے ہوتے ہیں، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک شفیق باپ کی طرح ان کی تربیت کرتے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ بیت معمور ہے جو خانہ کعبہ کے محاذات میں بنا ہوا ہے، یہاں پر فرشتے آ کر طواف کرتے ہیں، اور ہر وقت 70,000 فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اور یہ شرف ان کو دوبارہ ان کی زندگی میں نصیب نہیں ہوتا کہ وہ دوبارہ آ کر طواف کر سکے۔ اس قدر کثرت فرشتوں کی اس گھر کی طواف کیا کرتے ہیں، یہ بھی بتلایا گیا۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آگے سدرۃ المنتہا کی طرف گئی۔ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت رہا جو بڑا رہا، اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح رہے، اور بڑے بڑے گھڑے ٹانکیوں کی طرح اس کا پھل رہا۔ اس کے نیچے سے 2 نہریں ظاہری طور پر بہتی ہیں، 2 نہریں باطنی بہتی ہیں۔ نیل اور فرات جو جنت کی نہریں ہیں جو دنیا میں بہائی جاتی ہیں، وہ سدرۃ المنتہا کے پاس رہی، اور پھر وہاں اندر جنت کی نہریں، دودھ اور شہد کی نہریں بھی اور شراب کی نہریں بھی بہتی ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھیں کہ ایک بڑا درخت ہے جس کا سایہ بہت دراز ہے، لمبا چلتے جائیں تب بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ اب سدرہ کہتے ہیں بیر کو، منتہا کہتے ہیں آخری حد کو، جہاں پر ڈیڈ اینڈ ہم جس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر راستہ ختم ہو جائے، وہاں منتہا کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اس مقام تک جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کا سفر تنہا کرنے لگے، اور یہ وہی جگہ رہی جہاں اللہ تعالیٰ اپنے احکام فرشتوں کو بھیجتا ہے، یہاں سے احکام کا صدور بھی ہوتا ہے اور احکام جاری بھی ہوتے ہیں،
اور یہاں تک آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رف پیش کی گئی اور جبریل امین نے عرض کیا کہ سرکار آپ کو اب یہاں سے تنہا آگے کا سفر کرنا ہے کیونکہ میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا۔ جبریل سے سرکار نے پوچھا کہ کیوں نہیں جا سکتے؟ تو جبریل نے عرض کیا کہ یہ وہ ہماری آخری انتہائی حد رہی کہ یہاں سے پر برابر یا بال برابر بھی ہم آگے بڑھتے ہیں تو خدا کی قدرت کی تجلیاں انوار ایسے طاری ہوں گے کہ میرے پر جو کھولنے پر ساتوں آسمان چھپ جائے جل جائیں گے، اس قدر تجلیات کا یہاں پر نزول ہوگا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے تنہا سفر کریں۔ چنانچہ سرکار نے فرمایا کہ اے جبریل اگر تمہاری کوئی پیشکشی عرضی ہے تو بولو، میں آگے جا رہا ہوں، پیش کرتا ہوں۔ تو جبریل امین نے عرض کیا کہ سرکار آپ کی خدمت میں یہی میری عرضی رہی کہ جب آپ کی امت پل صراط پہ سے گزرے گی تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اجازت دے کہ میں اپنے پر کو پھیلا دوں کہ وہ اس پر سے بجلی کی طرح گزر جائے۔ چنانچہ جبریل امین نے سرکار کی امت کی سعادت مندی چاہی اور پھر سرکار کا سفر تنہا رہا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں تنہائی میں ایک الگ قسم کی ہیبت کو محسوس کیا تو مجھ کو آواز آئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ لہٰذا یہ وہ آواز تھی جس کو سرکار دنیا میں رات دن اٹھتے بیٹھتے سنتے تھے، لہٰذا خوف دور ہوتا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلا میں گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محمد جب کوئی کسی سے ملنے آتا ہے تو تحفہ لایا کرتا ہے، تم کیا تحفہ لائے ہو؟ تو سرکار نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات کہ اے پروردگار جسمانی عبادتیں، مالی عبادتیں سب تیرے ہی لیے ہے، ہماری عبادتوں تیرے یہی تحفہ ہے تیرے لیے کہ ہم جتنی عبادت کرتے ہیں چاہے وہ جسمانی ہو یا مالی ہو یا کوئی اور خدمت ہو، یہ سب تیرے ہی لیے ہے۔ التحیات للہ والصلوات اور نمازیں بھی تیرے ہی لیے ہے، والطیبات اور تمام اچھی چیزیں سب تیرے لیے ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تحفہ قبول کرتا ہے، پھر سرکار کے لیے ایک تحفہ فرماتا ہے کہ السلام علیک ایھا النبی، اے پیغمبر جب تم زمین سے یہاں تک آ چکے ہو تو اب اس مقام پر جہاں کسی کی رسائی نہیں ہے، تنہائی میں پیش کرنا ہے تو میں تم پر سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کسی کی فکر نہیں جا سکتی، جہاں کسی کا ذہن نہیں جا سکتا، جہاں کسی کی رسائی نہیں ہے۔ جبریل امین جیسی مقدس ہستی بھی وہاں پر پابند ہے کہ نہ جا سکے، ویسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے محبوب سے کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہو۔ سرکار کا خیال دیکھے کہ ایسی تنہائی جہاں پر ہیبت بھی طاری ہو رہی ہے، خدا کے تجلیات بھی نازل ہو رہے ہیں، کسی دوسری کی فکر وہاں پر طاری نہیں ہو سکتی، اور وہ مقام ہے کہ جہاں پر تجلیات کا اس قدر ظہور ہے کہ فرشتے بھی جل جانے کی بات کر رہے ہیں۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ پروردگار تحیہ میرے لیے ہو، تیرا سلام میرے لیے ہو، میں اس کو گوارا نہیں کرتا بلکہ میرے لیے اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہونا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہ پروردگار ہم سب پر سلامتی کر دے۔ یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے تمام گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ کی سلامتی میں شامل کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت میں شامل کر لیا۔ وعلی عباد اللہ الصالحین کہتے ہوئے فرمایا اور تیرے نیک بندوں کو بھی علیحدہ سلامتی کی نعمت سے سرفراز کر دے۔ چنانچہ جو سلام اللہ تعالیٰ نے سرکار کو پیش کیا اس کو آپ نے امت میں عام کر دیا اور یہ تحیہ پیش ہو گیا کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے شہادت کا تکمیلہ ہوا۔ تو یہ معراج کی گفتگو اللہ تعالیٰ سے لین دین کی بات ہوئی تو یہ اس قدر پسندیدہ ہوئی کہ سرکار نے اس کو امت کی عبادت میں شامل فرمایا کہ تم اپنی عبادت کرتے ہو تو عبادت کا آخری حصہ یہ ہو
کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے جاؤ کہ پروردگار ہماری عبادتیں، ہماری نماز، ہماری دعائیں، ہماری مالی عبادتیں سب تیرے لیے ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو سلام پیش کیا ہے وہ بھی پڑھ لیتے جاؤ کہ تم اللہ تعالیٰ کی سلامتی والے قوم ہو، اللہ تعالیٰ جس کی سلامتی چاہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ اتحیات کی تکمیل سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز جیسی خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آخری حصہ سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کا ہے، لہٰذا تم سلام سرکار کے پاس پیش کرتے جاؤ، اپنی عبادت کا تکملہ کرتے جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 2 آیتیں نازل فرمائی اور فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف جو کچھ اتارا گیا، جو کچھ دکھایا گیا، سب پر یقین رکھا اور دیکھتے ہوئے تسلیم کرنے والے ہو گئے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان شہودی ہو گیا کہ سب آپ دیکھ چکے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کوئی غائب نہ رہی اور اللہ تعالیٰ سے قربت کی بھی کوئی حد نہ رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ثم دنا فتدلی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ قریب ہوا اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنیٰ، تو 2 کمانوں کے برابر تھا یا اس سے بھی قریب تھا، کہ عرب میں صلح کرتے تو اپنے ہتھیار کو یکجا کر دیتے، کمانوں کو ملا دیتے کہ اب ہمارے درمیان کوئی جنگ باقی نہ رہی، کوئی اختلاف باقی نہ رہا۔ چنانچہ اس طریقے سے یہ بتلاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ قریب ہوئے اور زیادہ قریب ہوئے، 2 کمانوں سے زیادہ قریب ہوئے، اور فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ تعالیٰ نے جو وحی کرنا تھا اپنے بندے کی طرف وحی کی۔ اس طریقے سے کئی قسم کے کلمات اللہ تعالیٰ نے سرکار سے کیے اور پھر سرکار نے اللہ تعالیٰ سے کیے، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان شہودی کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا کہ آمن الرسول، رسول ایمان لائے، یقین کیے جو ان کی طرف نازل کیا گیا۔ پھر سرکار فرمانے لگے کہ والمؤمنون، کہ مومنین بھی ایمان لائے ہیں، میں ان کو جا کر بتلاؤں گا، یہ بات تسلیم کریں گے، ایمان لائیں گے۔ چنانچہ مومنین کے ایمان کی بھی تصدیق ہوئی، اور یہ 2 آیتیں پہلے آسمان پر معراج میں تکلم ہوا اور دعائیں کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین تک کی دعائیں بھی کی ہے۔ یہ 2 آیتیں پہلے معراج میں ہم کلامی کی حکایت رہی، پھر بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نازل ہوئی۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر آسمانوں تک، خلا تک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات تک رہا، اور پھر اس سفر میں امت کو یہ آیتیں بھی دی گئی، سلامتی بھی دی گئی، ان کے گمراہی سے بچنے کا بھی ذریعہ بتایا گیا، ان کے دنیا میں بھی منہمک ہونے سے روکنے کا ذریعہ بتایا گیا، ان کو سواری وفات کے بعد خبر سے اٹھائے جانے پر کیا مہیا ہوگی وہ بھی بتلایا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک تحفہ اللہ تعالیٰ نے دیا کہ 50 وقت کی نمازیں ایک دن رات میں ادا کریں اور 6 مہینے کے روزے رکھیں۔ سرکار یہ تحفہ لے کر آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ملاقات کیے اور کہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا تحفہ لے جا رہے ہو، تو عرض کیا کہ میں 50 وقت کی نمازیں اور 6 مہینے کے روزے لے جا رہا ہوں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام درخواست کرتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کو آزما چکا کہ وہ لوگ ایسی عبادتوں کو نہیں کیے، آپ کی امت اس قدر عبادت کرنے کی مشقت نہیں برداشت کر سکے گی، کیونکہ آپ کی امت خیر امت ہے، مگر اس طریقے سے لوگ عبادت کے عادی نہیں ہیں۔ آپ پھر سے جا کر اللہ تعالیٰ سے تخفیف کو ہلکا کرنے کو طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے گئے اور 5 وقت کی نمازوں کو کم کرتے ہوئے آخری مرتبہ 5 وقت کی نمازیں اور 1 مہینے کے روزے فرض کیے گئے۔ یہ تحفہ اللہ تعالیٰ نے معراج میں سرکار کو امت کے لیے عطا کیا ہے، لہٰذا یہ تحفہ اس امت کا بھی رہا۔ اور پھر سرکار نے بھی فرمایا کہ تم معراج چاہتے ہو اے مسلمانوں، تو تمہاری معراج کیا ہے
الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز ادا کرنا، وقت پر نماز کو پڑھنا، یہ مومنین ایمان والوں کی معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو قائم کرنے کا حامل بنائے اور سنتوں پر عمل کرنے والا بنائیں، اور ہماری عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیں، ہمارے جان و مال کی حفاظت فرمائیں، ہمارے تمام اعمال کو خیر کے اعمال بنا دیں، ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا اور سچی الفت کرنے والا بنا دے، اور ہمارے حصے میں سرکار کی طاعت کو نصیب فرما دے۔ اے پروردگار، ہم تجھ سے تیرے رحم کرم کا مطالبہ کرتے ہیں مولا، ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما۔ ہم سراپا گناہ گار ہے، خطا کار ہے، اپنے گناہوں میں، اپنے خطاؤں میں ملوث ہے مولا۔ ہم اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم اپنی تمام خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں۔ ہمارے ہر گناہ کو آج کی رات کی برکت سے معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہماری بخشش فرما، ہمارے اہل و عیال کی بخشش فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، ہماری اولاد کی بخشش فرما، ہمارے گھروں کو برکت سے بھر دے، ہمارے گھروں میں نعمت عطا فرما، اپنی سنت اور اپنے حبیب کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار،